شریک ہے اور وہ قدیر ہے، قادر مطلق ہے، یک و یگانہ ہے، وہ ہے اور ہوا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہو گیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور قرآن مجید اللہ کی پاک و پاکی کا کتاب ہے، لہذا انسان کو اپنا کارواں ایک منزل مقصود تک پہنچانے کی خاطر اس میں فکر سے کام لینا چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، سورہ فجر کی آیت کریمہ ہے، ارشاد ہوتا ہے اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، اور داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ آیت کریمہ امام حسین کے حوالے سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں خلاق عالم نے جو نفس مطمئنہ کہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذاتی کائنات کا ہر انسان اپنی ہر عبادت میں، ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اپنا بندہ بنا لے، اور وہاں قدرت کہہ رہی ہے کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یعنی امام حسین کو اپنا عبد بنانے پر خداوند عالم فخر کر رہا ہے۔ کائنات کا ہر انسان یہ دعا کرتا ہے مجھے جنتی بنا دے، اور وہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے امام حسین کے لیے کہ تم میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی کائنات کا ہر انسان جنت کی تمنا کرتا ہے، لیکن جنت حسین کی تمنا کر رہی ہے۔ جنت حسین کی آرزو میں ہے، جنت حسین کی تمنا میں ہے،
جنت حسین کا انتظار کر رہی ہے۔ تو آج کل جیسا کہ ماحول ہے اور جیسے حالات چل رہے ہیں وہ سب مجھ سے بہتر آپ کے پیش نظر بھی ہیں کہ کیسے حالت میں، اور آپ کو خوش نصیب ہے کم سے کم اتنے ہی افراد میں بیٹھ کر فرش اعضا بچھا کر آپ ذکر آل محمد سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بس سمجھیے گا کہ یہ فرش اعضا ہمارا محتاج ہے، یہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر ہم یہ ذکر کریں گے تو یہ ذکر ہوگا، نہیں، جنت میں جنت کی شاخوں پر بیٹھ کر جنت کے فرشتے ذکر آل محمد کر رہے ہیں۔ یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ آج دنیا کا ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ عبداللہ صاحب ہم بہت پریشان ہیں کہ ہماری قوم کا نوجوان، ہمارے نوجوان اپنے عبادت خانوں میں نہیں آتے ہیں اور کلیسا میں نہیں آتے، گرجا میں نہیں آتے اور دوسرے پیلس پر نہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنی قوم کے نوجوان پر کہ ہماری قوم کا نوجوان اور ہماری قوم کا ہر انسان تمام حسینی افراد، تمام حسین کے تعلق رکھنے والے حسین کے نام پر جب چاہیں آپ جہاں چاہیں انہیں جمع کر لیجیے، جوڑے ہوئے چلے آتے ہیں حسین کے نام پر۔ جہاں حسین کا نام آپ نے لیا اور امام کے نام پر یہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اس جگہ پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اس جگہ پر قدم رنجہ ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ذکر آل محمد کیا جا رہا ہے۔ آج کل جیسا یہ ماحول ہے، اس ماحول میں بھی اکثر جگہوں پر ایک سوال کیا جاتا ہے۔ میری آج کی یہ گفتگو جو آپ کے درمیان رہے گی وہ نماز اور حسین کے حوالے سے رہے گی۔ نماز کیا ہے اور حسین کیا ہے، نماز میں اور حسین میں کیا رشتہ ہے، نماز اور حسین میں کیا تعلق ہے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ آیا نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، نماز بہتر ہے یا حسین بہتر ہے، نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ دیکھیے، جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ آخری پیغمبر جب عالم نماز میں تھے اور جب آپ عالم سجدہ میں تھے، تاریخ سب نے لکھی ہے، تو پشت رسالت پر امام حسین عالم نماز میں آ گئے۔ پشت رسول پر آ کر سوار ہو گئے تو اب نبی کے اختیار میں، میرے پیغمبر کے اختیار میں دو چیزیں تھیں، اور وہ دو چیزیں یہ تھیں، یا تو نبی اللہ نماز کے عالم میں کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ عالم نماز میں امام حسین کو اپنی پشت سے گرا دیتے، لیکن نہیں، اللہ کے پیغمبر نے عالم نماز میں حسین کو اپنی پشت سے اتارا نہیں، گرایا نہیں، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا کہ حسین ان سے اس عالم میں جدا ہو جائے۔ تھوڑے سے لمحات آپ کے تمید میں لوں گا، کوئی ایسا عمل آپ نے نہیں کیا، جبکہ اختیار میں تھا، چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، ایسا کر سکتے تھے، یا تو نبی اللہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑ دیتے یا حسین کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیتے، مگر اللہ کے پیغمبر نے نہ تو نماز کے لیے حسین کو چھوڑا اور نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑا۔ اللہ کے پیغمبر نے نماز کو بھی باقی رکھا، اللہ کے پیغمبر نے حسین کو بھی باقی رکھا۔ یہ تھا نبی اللہ کا کمال اعتدال، یعنی اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ نماز اور حسین کیا ہے، عبادت اور حسین کیا ہے،
عبادت جب پیکر میں ڈھلے تو حسین بنے اور عمل میں ڈھلے تو نماز بنے. یہ نماز اور حسین کا رشتہ ہے. اگر عبادت کو آپ پیکر میں ڈھالیے گا تو حسین، اور اگر عمل میں ڈھالیے گا تو پھر یہ نماز ہے. حسین اور نماز، دیکھیے یہ مجلس مکتب حسین کا نام ہے اور یہ نماز مقصد حسین کا نام ہے. اس سے بہتر لفظ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. مجلس حسین کا مکتب ہے اور نماز حسین کا مقصد ہے. مگر پھر بھی لوگ یہ بحث کرتے ہیں نماز افضل یا حسین افضل. اچھا، یہ ایسا سوال ہے کہ اگر عالم یہ کہہ دے گا کہ نماز افضل ہے، نماز بہتر ہے، تو لوگ کہیں گے پھر یہ عزاداری کرنے کا فائدہ کیا، پھر یہ امام حسین کو ماننے کا فائدہ کیا؟ جب نماز ہی کافی ہے تو بس نماز ہی کافی ہو جانا چاہیے، پھر امام حسین کو مت مانیے. اور اگر یہ کہا جائے کہ حسین افضل ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ جب حسین ہی سب کچھ ہے تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ایک دعوت فکر میں آپ کو دے رہا ہوں. نہ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ نماز افضل ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ حسین افضل ہے. یہ بہت عجیب سی بحث ہے. دیکھیے، یہ جس نے بھی سوال کیا ہے یہ سوال بیکار ہے. یہ سوال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ تقابل کے لیے تناسب کی شرط پائی جاتی ہے. اگر آپ کسی سے مقابلہ کر رہے ہو تو دیکھا جائے گا کس سے مقابلہ ہو رہا ہے. نماز اور حسین میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہے عمل، حسین ہے عامل. نماز ہے عمل، حسین ہے عامل. اگر مقابلہ کرنا ہے تو عمل کا مقابلہ عمل سے کریے اور عامل کا مقابلہ عامل سے کریے. عمل کا تقابل عمل سے، عمل کا مقابلہ عمل سے. اب یہ فہرست بنائیے کہ عمل کیا کیا ہے، عمل کسے کسے کہا جاتا ہے. فہرست بنائیے میرے ساتھ میں، آپ مل کے سفر کریے. عمل کی فہرست بنائیے کہ عمل کس کس چیز کا نام ہے. کیونکہ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خمس عمل ہے، حج عمل ہے، طواف کعبہ عمل ہے، صدقہ عمل ہے. تو بحث یوں نہ کریے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. عمل کا مقابلہ عمل سے کرو. یعنی بحث یوں کیجیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل، نماز افضل ہے یا زکوٰۃ افضل، نماز افضل ہے یا حج افضل. کیونکہ اس کے لیے حدیث پیغمبر ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے عمل قبول ہو جاتے ہیں، اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو پھر آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا ہے. نماز عمل، حسین عامل. تو اب عامل کا مقابلہ عامل سے ہوگا، عمل سے نہیں ہوگا. پڑھے لکھے افراد غالباً یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو جو فکر دے رہا ہوں. عمل کا مقابلہ عمل سے کریے، عامل کا مقابلہ عامل سے کریے. تو حسین عامل ہے، ابھی عمل نہیں ہے. تو عامل کون ہے؟ فہرست بنائیے. اگر سمجھ گئے تو دعا ضرور دیجیے گا. حسین عامل ہے، آدم عامل ہے، نوح عامل ہے، زکریا عامل ہے، ابراہیم عامل ہے. تو بحث یوں مت کریے کہ حسین افضل یا نماز افضل. عمل کا مقابلہ عمل ہے، عامل کا تقابل عامل ہے. تو بحث یوں کریے کہ حسین افضل ہے یا آدم افضل ہے، حسین افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے، حسین افضل ہے یا انبیاء افضل ہے. عمل کا مقابلہ عمل.
اور عامل کا مقابلہ عامل ہے. جب حسین عامل ہے، نماز عمل ہے، تو پھر میں آپ کو بتائی دیتا ہوں میرے نوجوان کہ نماز اور حسین میں رشتہ کیا ہے. کہتے بلا بتائیے کہ نماز اور حسین میں رشتہ کیا ہے. تو سنیے، نماز اور حسین میں ایک حبیب اور محبوب کا رشتہ ہے. لفظوں کے قدر کریے خدا کی قسم، کیونکہ یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا کو بدعت مت سمجھیے گا، ثواب ہے. مجھے وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو گلیوں کے چوراہوں میں بیٹھ کر تو چلتی ہوں، مگر بزم آل محمد میں خاموش رہ جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہمارے نعروں کی ترتیب یہی ہے، پہلے نعرہ تکبیر، پھر نعرہ رسالت، پھر نعرہ حیدری. اس لیے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے اللہ کو مانیے، پھر رسول کو مانیے، علی کو مانیے. ہم نبی کے بعد علی کو مانتے ہیں، نبی سے پہلے علی کو نہیں مانتے.